حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین دی ذات لئی خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دی سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لی خاص ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس دور تو اسی گزر رہے ہیں اس دی افراد مغرب دی نکالی او چاہے تہذیب نال تعلق رکھتی ہوئے یا تمدن نال بھرپور کردے نظر آندے نے۔ اس قدر اخلاقی ابرتی ہو چکی ہے، جس چیز نو ساڑے اکابرین بزرگ ادب سمجھ دے، حیا سمجھ دے، عفت سمجھ دے، آج دے دور دے اندر جدید روشن خیال فیشن اور ماڈرن دے نام تو اپنی پہچان کروان اندر کسی قسم دی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ میرے بھائیوں، کائنات دے اندر روح زمین تے آمینہ دے لال تو بڑھ کے کوئی حیادار نہیں سی، آسمان تے اللہ دی ذات تو بڑھ کے کوئی حیا والا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی ہر دین دی خوبی ہوندی ہے، مذہب اسلام دی خوبی حیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سی الحیاء خیر کلھا والحیاء لا یاتی الا بخیر۔ مالک ارض السماء نے حیات اندر ایک قوت اور صلاحیت رکھ دیتی ہے کہ ہمیشہ اختیار کرنے والے دا وقار زیادہ ہی کر دی ہے، ان دی شان نو بلند ہی کر دی ہے۔ میرے بھائی، اے حیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی حیا اور ایمان دو پرندے نے۔ آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا اگر ایک اڑ جائے گا تو پھر دوسرا بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مقصد کی سی حیا اور ایمان آپس دے اندر لازم ملزوم نے، آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے بھائی، اسلام دیا شاخہ نے، دین دیا شاخہ نے سب نالو بلند ترین شاخ اگر ہے تے حیا دیئے۔ اسی لئی
مسلمان اسلام نو اپنان دی بجائے اختیار کرن دی بجائے اسلامی تہوار ثقافت تہذیب تمدن تو مرعوب ہون دی بجائے ہمیشہ اس قدر زوال دا شکار نے، اس قدر نیچے ہو چکے نے، اس قدر گر چکے نے کہ ناکالی دے اندر اپنی زندگی سمجھتے نے، ناکالی دے اندر وقار سمجھتے نے۔ جس طرح معاشرے دے اندر ساڑھے لباس تو خوراک تک، سون تو جاگنے تک، جاگنے تو سون تک، زندگی تے کاروبار، سیاست اور معیشت، دیگر اصول و ضوابط، الغرض کے کوئی ایسا شعبہ نہیں جتھے غیر مسلم دی ناکالی نظر نہ آئے۔ میں بات کرا اگر معاشرے دے اندر، سوسائٹی دے اندر، علاقے دے اندر جتھے بہت ساری رسماں موجود نے، تہوار موجود نے غیر مسلم دے، اسی ناکالی کرنے اونا دے اندروں ایک بہت بڑا مسئلہ تہوار ویلنٹائن ڈے دے نام تو ہے، جیڑا آج تو 3 دن بعد منایا جائے گا۔ اس دے اندر اپنے آپ نوجوان پیش کرن گے، لڑکیاں بازاراں اندر آن گیا، ایتھے ہی بس نہیں، محبت دا نام دے کے ماپیاں دی عزت نیلام کیتی جائے گی، محبت دا نام دے کے اوے بڑھے باپ سفید بالاں دے حیاء نو تار تار کیتا چاہے گا۔ اے او دن نے جندہ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، وابستگی نہیں، بلکہ غیر مسلم ابتدا کر رہا ہے۔ اور اس موجودہ وقت دے اندر سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہوئے، اپنا کردار پیش کرن دے اندر بڑا اہم اور ہر ممکن طریقے دے نال کوششاں ہے۔ انہاں دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اس تہوار دے بارے سیسا پھیلائی دیوار بن جاؤ، اس فحاشی دے سیلاب دے اگے اپنے آپنو روکن واسطے لگا دیو، تاکہ آن والی نسلہ تباہی اندر نہ جان۔ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آئیے کردار پیش کریے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اینا لوگاں دے بارے فرما رہے ہیں جڑے فحاشی دے کسے بھی طریقے دے نال انوالو ہوندے نے۔ آئیے اللہ دے قرآن و سماعت فرما لیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ رب العالمین فرما رہے ہیں، جڑے لوگ کسی بھی طریقے دے نال اس ویلنٹائن دے دے یا کسی بھی بغیر تی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے مالک ارض و سما نے قرآن اتار کے فرما دیتا ہے
کسے بھی طرح انوالو ہون گے میں رب العالمین اینانو قیامت دے دن جہنم رسید کر دیا گا دنیا تے نشانہ عبرت بنا دیا گا اوے غیر مسلم تے غیر مسلمی ہے اسا اپنے گریبان اندر جانگیے اسا غور و فکر کریے ساڑی جناب ماجس تو لگ کے بڑے بڑے تاجروں تک بڑی بڑی سرمایہ کاری تک سوسائٹیاں تک بڑے بڑے بزنس تک ساڑی دکانداری چل دی کوئی نہیں جنی دیر تک اس عورت نو جناب بطور سیمپل پیش نہ کریے اینو نمایاں نہ کریے انا للہ و انا الیہ راجعون اے عورتی معاشرے دے اندر اپنے آپ نو آزاد سمجھ دیئے آزاد خیال تصور کر دیئے میرے بھائی میرے برادر اے اپنی تاریخ بھول چکی ہے اپنا بچپن بھول چکی ہے اپنا ماضی بھول بیٹھی ہے اینو یاد نہیں جدوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے اینو تے سانس لین دا حق نہیں سی اینو تے جین دا حق نہیں سی اینو تے جناب گھر دے اندر رہن دا حق نہیں سی اگر ایام خاص دے اندر ہوندی اینو جدا کر دیتا جاندا نفرت نال دیکھیا جاندا زندہ درگور کر دیتا جاندا وراثت و محروم کیتا جاندا اے دیتے ظلموں سے آتی عام کیتی جاندی اوے آکے اسلام نہیں تے اینانو عزت دیتی ہے اگر بیٹی ہے تے باپ دیاں ذمہ داریاں اگر بہن تے بھائی دیاں ذمہ داریاں اگر بیوی ہے تے شوہر دیاں ذمہ داریاں اگر ماں ہے تے بیٹے دیاں ذمہ داریاں اسلام نے آکے وقار دیتا ہے اسلام نے آکے عزت دیتی ہے اسلام نے آکے رفت دیتی ہے اسلام نے آکے اونچا کیتا ہے اسلام نے تحفظ دیتا ہے آبرو دا خیال کیتا ہے اور اسلام نے اینا دی زندگی آسان کیتی ہے میرے بھائی میرے برادر افسوس در افسوس دی گل آج پورے معاشرے دے اندر جتھے بھی دیکھیا جائے اسا آہستہ آہستہ اس قدر ذلیل تر ہوندے جا رہے ہیں اور اسا پہلے معاشرے اندر ویکھے آئے اینا بیٹیاں نے اپنے سر تو دوپٹہ اتارے اپنے گرے بان اندر لے کے آئیاں گرے بان چو اتر کے آئے لباس جناب بریک ہو کے آئے ان فیشن دے نام تو جسم دے مجراب جڑا کپڑا پہنیا جاندہ ہے حصیاں تے ٹک لگا دیتے گئے نے اونا تے جناب فیشن دا نام دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے بھائی میرے برادر ساری روشن خیالی توبہ آنا اسلام کی کہندہ ہے اسلام سانو کی سمجھاندہ ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دنیا دے اندر بھی ذلت جہنم آخرت اندر بھی ہے میرے بھائی میرے برادر اسا بالجسم کر کے جانا ہے اللہ نال وعدہ کر کے جانا ہے یار انشاءاللہ اسا ویلنٹائن ڈے تو پہلے اپنے آپ نو تیار کرنا ہے اسا اپنی بیٹیاں دی عزت بچانی ہے اپنی بہناں دا وقار بچانا ہے اسا نیلامی نہیں ہون دینی اسا بغیرتی دا مظاہرہ نہیں کرنا حیات تامن ثابت رکھنا ہے میرے بھائی میرے برادر آؤ نہ اے
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے بندے اج معاشرے دے اندر اپنا کردار اس انداز دے نال اختیار کر رہے ہیں کہ منوان اینا مغرب دی نکالی کر دیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا بندہ کسے قوم دی مشابہت کردا ہے اے دے نال ہی ایندا ٹھکانا ہوئے گا، انہاں نال محبت دا ثبوت دیندے آ اوے اساں جدوں بھی بولنے آ انہاں دے حق اندر بولنے آ اساں انہاں دی کاپی کرنے آ اوے اسلام دی تاریخ بھول چکے آ، صحابہ کرام دی عزت بھول چکے آ اور صحابیات دی عزت بھول چکے آ، انہاں زندگی کس طرح گزاری ہے، انہاں کیویں زندگی بسر کر کے گہنے۔ میرے بھائی میرے برادر اگر آج ویلنٹائن ڈے دی حقیقت دیکھی جائے رونگٹے کھڑے ہو جانتے نے، اور زندگی ابتدائی بے حیائی تو ہوئی ہے، بے غیرتی تو ہوئی ہے، اور زندگی ابتدائی ظلم و زیادتی تو ہوئی ہے۔ انہاں عیسائی مذہب دے رومن دے انسائکلوپیڈیا دے مطابق جناب والا ایک راہب اینو جناب بادشاہ نے قید کر دیتا ہے، اینو قیدی بنا کے جیلے لے گئے نے، اوتھے جیلر دی ایک بیٹی آندی ہے اون تے نال محبت کردا ہے اور ہوس پوری کرن واسطے منہ کالا کر لیندا ہے۔ اے میرے بھائیو ابتدا اس دی زنا تو بدکاری تو ہو رہی ہے، اور مسلمان اور جس تہوار نو اختیار کر رہے نے ان دی ظلم تے زنا تو ہے، اور زنا دے بارے اللہ ذوالجلال والی کرام نے کم و پیش رب سینکڑوں دے حساب نال قرآن مجید دی آیات نازل کیتی نے۔ اگر عیسائی مذہب دیکھیا جائے تقریباً 36 تو 38 مرتبہ زنا تو منع کیتا گیا ہے، فحاشی تو باز رکھن دا حکم دیتا گیا ہے۔ مسلمان آج انہاں دی نکالی اندر اس قدر اگے بڑھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اے تسی دیکھے آجے اس دن دے اندر پھول میسر نہیں آن گے، اس دن دے اندر جنہ پہلے پلان کر لئیے کمرے ہوٹلاں دے بک کروا لینے، اور کئیاں جناب کیک کٹنے نے، کئیاں کارڈ جناب خرید لینے، کئیاں کس انداز دے نال اے پرپوز کرنا ہے۔ اور میرے بھائی میرے برادر اسلام نے ایک طریقہ دسے آئے نکاح میرے آقا علیہ السلام فرمان دے گئے نے اے میری سنت ہے، اینو ہی اگے لے کے چلے آجے، معاشرہ تے سوسائٹی خاندان تے عزت تے آبرو محفوظ رہ گئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اے نوجواناں نو پیغام دیتا سی جڑے اپنی ہوس نو پوری کرن واسطے اپنی خواہشات دی تکمیل واسطے اس دن دے انتظار اندر بیٹھے نے کہ جدوں 14 فروری دا سورج طلوع ہوئے اساں جناب سوسائٹی اندر نکلیے، بازار اندر نکلیے، لڑکیاں نو چھیڑیے، ہوٹنگ کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی او نوجوانو اینا چیزاں تو باز آ جایا جے، اے فحاشی تے اوریانی قومہ دیاں تباہی مچا کے رکھ دیندیاں نے، ذلت مقدر بن جاندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اور جوانو اللہ ذوالجلال نے استاد دیتی ہے تے نکاح کرو، اگر اس دی استاد نہیں پھر روزے رکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اے فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ تے نوجوان میری قوم دے شہباز ایک اس قدر جناب اگے بڑھ چکے نے کہ اپنا ماضی بھول گئے نے، اسلام نو پسے پش ڈال دیتا ہے، دین تو جناب اخیار بن چکے نے۔ آؤ جوانو میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اینا چیزاں تو باس آ جاؤ، اگر تو اس انتظار تے اندر بیٹھا ہے میں اس دن تے اندر کسی دی بیٹی نو جناب پھول پیش کرنا ہے، کسی دی بہن نو پھول پیش کرنا ہے، اور پھر دن دا
انتظار تینوں بھی کرنا پہ گا. آئے تو کسے واسطے محبت اظہار کریں گا؟ کل تیری جناب بیٹی واسطے، تیری بہن واسطے، تیری نواسی واسطے، تیری پوتی واسطے، تیری بیوی واسطے، اور جناب کسے بھی رشتہ داری دے اندر کوئی بھی خاتون ہے ان دے واسطے بھی انتظار کری. جیسا سوچیں گا ویسا ہوئے گا، جیسا کریں گا ویسا بڑھے گا. اے تے لہندہ دہنے جو پوئیں گا وہی کٹیں گا، جو سوچیں گا وہی ہوئے گا. اسے لئے میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا اس چیز نو ختم کری جیے اور سوشل میڈیا تے معاشرے دے اندر نوجوانہ دے اندر اپنا کردار پیش کیجئے، اس سوچ نو غالب کیجئے. انشاءاللہ اسا خود بھی بچنا ہے تے دوسریاں نو بچان دا سبب بھی بننا ہے. اللہ سانو محفوظ کرتے ہوئے، اللہ سانو بچا کے رکھے اس ظلم تو، اس زنا تو. اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال ولی کرام فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جڑے اندے اندر معامل بنن گے، اسباب پیدا کرن گے، پھلاں دیاں دکانہ لگان گے، کارڈ فروخت کرن گے، جس قدر بھی انوالو ہون گے، اللہ ذوالجلال دے قہر تو بچ جان، اللہ دے عذاب تو بچ جان، اللہ دی پکڑ تو بچ جان. میرے بھائی میرے برادر آؤ نہ اس دن دے اندر معاشرے اندر کی سوچ پیدا ہو گئی ہے. میں ایک ایک کر کے اظہار کرنا چاہنا اور اس تو اشنا کرنا چاہنا تاکہ ساڑھے علم دے اندر آ جائیے تے اساں اے سبق لے کے جائیے، اس نو بھرپور طریقے نہ روکنا ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کوئی بھی مرد یا عورت ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَاطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ. اس دن دے اندر جڑے جوان مرد تے جوان بیٹیاں تے بہنا جناب آپ نے آپنوں اس ویلنٹائن دی خوشی تے محبت دا اظہار کرن لی جمع ہونگے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جدو اپنا جسم جناب دوسرے جسم نہ لگانگے، اے اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اللہ دے نبی جی کتنا بڑا جرم ہے. آپ فرماتے نے اے دے سر دے اندر لوہے دی لٹھ تے ہتھوڑے مارے جان. اے اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا ظلم ایک جناب نوجوان جدو کسے بیٹی تے بہن دے جسم دے نال ہاتھ دے نال اپنا ہاتھ لگاندا ہے، اے جرم ہے. میرے بھائی میرے برادر اسی اینو معمولی نہیں سمجھ دے. اگر ٹی وی شو دے اندر اگر جناب جنہیں سوشل میڈیا دیکھیا جائے سارے اس چیز دے اندر ملوث نے، بلکہ اپنی یہ سوچ رکھ دینے ساڑھے دل اندر خیال نہیں کہ اساں زنا یا خواہش واسطے ہاتھ ملا رہے ہیں. اور تساں جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالو زیادہ پکیزہ ہو چکے ہو اور کیا زیادہ تطہیر دل دی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو ایک عورت آئی ہے، سونیوں میں بیعت کرنا چاہنی ہوں، ہاتھ بڑھان دیئے میں قربان جاوا. اور جوانوں جس نبی دا سا کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر دی سیرت کی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا. عورت پوچھن لگی سونیوں میں تے بیعت کرنا چاہنی ہوں. آپ فرمانتے نے
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت دے نال ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لے آئے. صحابہ اکرام بیان کرتے رہے میرے آقا علیہ السلام نے جدوں بھی بیعت لئیے آپ نے کسی بھی عورت دے نال ہاتھ نہیں ملایا. یا کپڑا ایک طرف ہوندا دوسری طرف عورت ہاتھ لگاندی. اس انداز دے نال آپ علیہ السلام دے نال بیعت عورتاں کر دیا. لیکن اج مسلمان کلمہ پڑھ کے عورت دے نال اور جناب مرد عورتاں نال عورتاں مرد دے نال ہاتھ ملاندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی لوہے دیاں لٹھاں سار اندر وجن اے اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا ظلم اے آ کہ کسے غیر محرم نوجوان دا غیر محرم عورت دے نال لڑکی دے نال ہاتھ لگ جائے. میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام نے اس عورت دے بارے تے فرمایا سی ایک گھر دے اندر رہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا سی جب تک چار دیواری دے اندر رہندی ہے ایویں ہی جویں اللہ دی رحمت اندر رہندی ہے اور جدوں اپنے گھر دی تلہیس نو پار کرتی ہے باہر نکلتی ہے ایویں ہی جویں شیطان دی لپیٹ اندر آ گئی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سی اے عورت باہر جائے نظراں چکا کے جائے. آپ فرمانتے نے خوشبو عورت نہیں لگا سکتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اے عورت جناب اس طرح دی چیز پہن کے باہر بازار اندر نہیں جا سکتی جن دی آواز مرداں دے کنا تک پہنچے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑی عورت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتی ہے اور جیڑا مرد اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی بشارت دینا. میرے بھائیو اے عورتیں جدو آپس دے اندر گفتگو کر رہی ہے مرد نوجوان عورت نوجوان آپس دے اندر محو گفتگو نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اگر کسی گھر دے اندر عورت موجود ہے غیر محرم دروازے تے آ جاندا ہے دستک دیندا ہے عورت نرمی نال گفتگو نہ کرے پیار نال گفتگو نہ کرے بلکہ سخت الفاظ دے نال سخت لہجے دے نال جواب دے. میرے آقا علیہ السلام نے تے ایتھوں تک فرمایا ہے حالانکہ آپ نرمی والے نے نرمی دا درس دینے والے نے لیکن جدو حیا دا مسئلہ آیا پاک دامنی دا مسئلہ آیا جدو عزت دی نیلامی دا مسئلہ آیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عورت سختی نال آنے والے نو جواب دے انہوں روکے اور جڑا پیغام دینا ہے سخت الفاظ دے نال دے. اے اسلامی تعلیمات اے اسلام درس دے رہے آئے اور میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سی جیڑا انسان جیڑا مرد اینا چیزاں نو پسند کرتا ہے پھر او یاد رکھے جڑا زانی ہے اور زانیاں نو پسند کرے گا اور عورت بھی اسی طرح زانی مرد نو پسند کرے گی. حقیقت دے اندر جڑے غیور مسلمان نے غیور نوجوان نے اللہ دی توفیق نال آج بھی محفوظ نے اور انشاءاللہ اللہ سانو محفوظ بھی رکھے گا. اور میرے بھائیوں اس دن دے اندر ایک سوچ اے بھی پائی جاندی ہے اسا محبت دا نام دینے اور اسلام دے اندر محبت دا دن کوئی خاص نہیں وہ اللہ دی ذات نال محبت ہوئے آمینہ دے لال نال محبت ہوئے اکابرین نال محبت ہوئے بزرگان دین نال محبت ہوئے سلف صالحین دے نال ہوئے کوئی دن خاص نہیں پورا سال شریعت مطالبہ کر دیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ ذوالجلال ولی کرام اے ساڑھے کل مطالبہ کر رہنے شریعت کار بند رہنا ہے شریعت عمل کرنا ہے پورا سال عمل کرنا ہے
کوئی ایک دن خاص نہیں، کوئی گھڑی خاص نہیں، لیکن اے دن خاص کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت انس بن مالک آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے میرے آقا علیہ السلام دا ایک فرمان گرامی سماعت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، آئیے ذرا حدیث پاک تے غور فرما لیجئے۔ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، رأیت اصحاب النبی فارحوا بشیء لم ارہم فارحوا بشیء اشد منہ، قال رجل یا رسول اللہ الرجل یحب الرجل علی العمل من الخیر یعمل به ولا یعمل بمثلہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل کے آمد دا دن ہوئے گا، دنیا تے رہندے انسان جن دے نال محبت کرے گا، جن دے نال پیار کرے گا، اپنی زندگی تے اشیاء جس دی نکالی اندر گزارے گا، کہ آمد دا دن ہوئے گا ان دے نال اوہی ہوئے گا جن دی نکالی کر دیا ہوئے گا۔ اوہ امت دے نوجوانوں، آج مغرب دی نکالی کر دیا کتے اے نہ ہوئے موت دا پیغام آ جائے تے اساں اٹھائے جائیے تے اینا کافران دے نال، اینا ظالمان دے نال، اینا غیر مسلمان دے نال۔ تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، میں بڑے بڑے آقا علیہ السلام دے پیغام سنے نے، اوہ نوجوانوں اے گل بن اپنے پلے بن کے لے جایا جے، اوہ بزرگوں یاد کر کے لے جایا جے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے کہ میں آقا علیہ السلام دے بڑے فرمانے گرامی سماعت کیتے نے، لیکن اے فرمان سن کے مینوں بڑی دلی خوشی ہوئی۔ آقا علیہ السلام پوچھن لگے انس اینا خوش کیوں ہے؟ کہنے لگے سونے ہو میں خوش اس وجہ تو میں کسے اور نال محبت نہیں کردا، میرے دل اندر محبت تے صرف اور صرف توڑی محبت ہے۔ اللہ دے نبی جی توڑی محبت ہے۔ اساں بھی سوچئے مغرب دی محبت ہے یا آقا علیہ السلام دی محبت ہے؟ ایک انسان دی محبت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، کہنے لگے میں ساری کائنات نالوں بڑھ کے محبت سونیوں تو ڈھیرل کرنا۔ آپ نے فرمایا عمر اونی دیر مسلمان نہیں ہو سکتا، فوری رجوع کیتا، اسی بھی فوری رجوع کریے۔ فرمان لگے اللہ دے نبی جی آج تو بعد عمر نو اپنی جان نالوں بڑھ کے بھی محبت ہے تے توڑے نالے۔ اے محبت دا معیار ہے، کسے دی بیٹی دے نال، کسے دی بہن دے نال محبت افسوس دار افسوس ہے۔ محمد بن قاسم تے ایک جوان بیٹی دی پکار سن کے سندھ اندر آ گیا عزت بچان واسطے، لیکن آج دے پاکستان دا رہنے والا بچان دی بچائے نیلام کرتا پہ آئے، انہاں نو فروخت کر رہے آئے اور یعنی دا سبب بن رہے آئے۔ معتصم باللہ تے ایک عورت دی پکار تے عیسائیاں دے مقابلے اندر نکل آئے نے، لیکن افسوس ہی آج دے معاشرے دے جوان کردار کس طرح پیش کر رہے نے۔ اللہ ساڑھے جواناں نو ہدایت نصیب فرما دے، سانو سدھے رستے ڈال دے، اللہ پاک دامنی والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اس علی علامہ اقبال نے بھی کہا سی، میں نے دیکھا ہے بے پردگی میں الجھ کر ہم نے، میں نے دیکھا ہے بے پردگی میں الجھ کر ہم نے اکثر اپنے اسلاف کی عزت کے
کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے رخ بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کیا سی، اور یہ نکالی کرنے والے آواز تھے۔ اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا بہت بڑا پیغام ہے، اور مختصر شعر دے اندر کتنی بڑی سوچ دے گئے نے، اور جھنجھوڑ کے ساڑھے ضمیرانو رکھ دیتا ہے۔ کہندے کی نے سورج سے ملتا ہے سبق ہمیں، اے اقبال سورج سے ملتا ہے سبق، اے اقبال مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ کتنا پیارا درس دے گئے نے کہ مشرق جو سورج نکلتا ہے، مغرب چ غروب ہو جاندہ ہے۔ اگر تساں بھی جاؤ گے جویں اتنا بڑا سورج غروب ہو جاندہ ہے، تساں بھی مغلوب ہو جاؤ گے، تساں بھی مغلوب ہو جاؤ گے، شکست و دو چار ہو جاؤ گے۔ آؤ اساں عزم کیجئے اس دے سبب نو، اور جتنے سرائے نے روکن واسطے اپنا بھرپور کردار پیش کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ دو تین چیزاں ذکر کر کے بات ختم کرنے ہیں۔ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، ایک دن حضرت اماں جی مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ادھروں دروازے تے دستک ہوئی، کون جواب آیا؟ میں عبداللہ بن مکتوم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، اور میرے بھائیو ساڑھے لی بڑا وڈا پیغام ہے، بڑی وڈی سوچ ان دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، میری بیویو اپنے پردہ کر کے اے حجرے اندر چلیا جاؤ، اے حضرت ابن مکتوم آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نو حضرت ام سلمہ حضرت ماں جی مامونہ کہن لگیا رضی اللہ تعالی عنہما، سونیوں ابن مکتوم تے نبی نے صحابی نے انہاں نو اکھاں تو نظر نہیں آؤندا، لیکن اساں جناب ایتھے بیٹھیاں رہنیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، انہاں لوگاں واسطے بڑا سبق ہے جڑیاں اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں ہمشیراں نو جناب فلم دیکھن واسطے بازار لے جاندے نے، تھیٹر لے جاندے نے، سینما گھر لے جاندے نے، دری جیگر جن اسباب نے اوتھے جا کے اور یعنی تے فاشی ویندے نے، انہاں دا سبب بندے نے، اور غیرت پھر بھی نہیں آندی، اور پھر بھی اندے تے جناب حشا نہیں آندی، اور اپنے آپ نو فخریہ طور تے پیش کیتا جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، جتنا بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، آپ فرماندے نے، میریو بیٹی میریو بیویو، اے جڑا عبداللہ بن مکتوم آیا اے تے نبی نہ اکھاں نال دیکھ نہیں سکدا، لیکن توڑیاں اکھاں تے موجود نے، تساں تے دیکھ سکدیاں نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مسئول ہون دے ناتے کس قدر آپ نے گھرنو کنٹرول کیتا ہے، اور جوانو اسائیں گھرانو کنٹرول کرنا ہے، بزرگو اسائیں کنٹرول کرنا ہے۔ اے جدو ہر گھر اینا چیزاں تو پاک ہو جائے گا، سوسائٹی بہتر ہو جائے گی، معاشرہ بہتر ہو جائے گا، ملک بہتر ہو جائے گا۔ اے نچلے لیول تو اے سانو کردار پیش کرنا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے نہ ہوئے اساں کردار نہ پیش کر سکیے تے آمینہ دلال علیہ السلام دا او فرمانے گرامی یاد کر لیا جے۔ آقا فرمانتے نے کل کے آمد دا دن ہوئے گا،
اللہ ایک کسی اس انسان دی طرف نظر رحمت نالی دیکھن گے اللہ دی جنت دی خوشبو جناب میلاں تو آ رہی ہوئے گی اندے حصے اندر نہیں آئے گی میرے آقا علیہ السلام نو پوچھیا گیا سونیو اے تے دسو نا اے کیڑے بد نصیب نے جنہاں نو اللہ نظر رحمت نال نہیں دیکھن گے اے تے اے بھی گل سمجھ لو اسی اپنی پوری زندگی بچپن تو لگ کے آخری موت دی گھڑی تک جننے بھی عمال کر لئیے اسا عمال دی بدولت عمال دے سبب جنت اندر نہیں جا سکتے اسی جنت جانا ہے اللہ دی رحمت نال جانا ہے میرے پیغمبر دا فرمان گرامی ہے پر حال میں گل اے دسنا چاہنا آقا علیہ السلام فرمان دینے اے اللہ نظر رحمت نالی دیکھن گے میرے آقا نو صحابہ پوچھ دینے سونیوں کیڑا بندہ ہے آپ فرمان دینے دیوس آقا سونیوں دیوس کون ہے آپ فرمان دینے او پائی بھی دیوس ہے جن دے جناب سامنے اے جڑی بہن اے بے حیائی دی طرف جان دی ہے او باپ بھی دیوس ہے جن دی موجودگی دے اندر بیٹی فحاشی دی طرف جان دی ہے او خامد بھی دیوس ہے جدی موجودگی دے اندر بیوی غلط کمہ دی طرف جان دی ہے اپنا لباس ٹھیک نہیں کر دی میرے آقا فرمانتے ہیں او بیٹا بھی دیوس ہے جدی موجودگی دے اندر ماں اپنا لباس صحیح نہیں کر سکی میرے بھائیو اے پیغام نوٹ کر لیجئے اسا دیوس نہیں بننا اسا باحیا بننا ہے با کردار بننا ہے اسا پیغمبر دے مطابق پیغمبر دے فرمانے گرامی دے مطابق اپنی سوچ بنانی ہے اور ویلنٹائن دے دے جتنے فحاشی تے ارجانی دے اسباب نے اسا سیسا پہلائی دیوار بننا ہے آخری پیغام میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کل کے آمد دا دن ہوئے گا ایک عورت چار بندے آنو جہنم رسید کرے گی سونیوں کیڑے چار بندے نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ دی عدالت دے اندر ایک عورت آئے گی اللہ سوال کرنگے تو زندگی اس طرح کیوں گزار کے آئی ہے کہن لگے گی میں نو پوچھن تو پہلے میرے جناب بیٹے نو پوچھیا جائے میرے بھائی نو پوچھیا جائے میرے شوہر نو پوچھیا جائے میرے جناب خامد نو پوچھیا جائے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک عورت چار رشتیاں نو کل قیامت دا دن ہوئے گا آپ کلی جہنم چ نہیں جائے گی بلکہ اینا چار لوگاں نو ہی اپنے نال جہنم چ لے کے جائے گی وجہ کی ہے کہ دنیا تے روکیا نہیں خوش ہندے سی میری بیٹی نے اے لباس پہنے ہے خوش ہندے سی اینا چیزاں نو دیکھ کے اونا تے کوئی حشا نہیں آیا قیامت دے دن او ایک عورت جہنم دے اندر چار رشتیاں نو لے کے جائے گی اللہ ذوالجلال والی کرام کلو دعا کرو امت مسلمہ دے اندرو بے حیائی دے فروغ اور اسباب نو اللہ خاتمہ فرمائے ساڑھے اندر غیرت پیدا فرمائے حیادار بنائے ساڑھیا عورتانو حیا حجاب جیسا زیور حجاب جیسا حسن حجاب جیسا جناب ماس اور حجاب جیسا انہوں باسیرت باوقار عفت بچانے والا لباس پہنن دی توفیق عطا فرمائے اسی آزادہ ملک دے اندر یقین جانو مردہ پھر بیاں آزادی تے ہے یا لیکن سمیر مر چکے نے اس عورت نے ہندوستان دے اندر مسکان نامی نے رقم تاریخ کر دیتی ہے کہ اکیلی سینکڑوں جناب نوجوانہ جڑے حوث دے پچاری نے
سامنے پردے دے نال جا کے اور جنگ لڑ رہی نے، پردے دی لڑ رہی نے۔ اور پاکستان جن دی بنیاد کلمے تے رکھی گئی ہے، ایتھے جنگ ہو رہی ہے، آزادی دی ہو رہی ہے، مغرب دے کلچر دی ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساڑے کو سبقت کر گئی ہے، ساڑیاں امت دیاں بیٹیاں، امت دیاں بہناں واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ حیات سلامت رکھنا ہے۔ حضرت ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہون لگیاں، حضرت علی المرتضیٰ نو وصیت کیتی ہے میرے جنازے نو رات دیاں تاریخیاں، رات دے اندھیریاں چ لے کے جاؤ۔ پوچھن لگے کی مسئلہ ہے، کیوں وصیت کیتی جا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں پوری زندگی اپنے چہرے تے اپنے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں ڈالن دیتی، میں چاہنی ہاں دنیا تو جاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر حیادار بن کے جاواں، کسی غیر محرم دی نظر نہ ہوئے۔ اللہ ایسی سیرت، ایسی کردار اور جنہ دا ذکر اللہ نے خصوصاً قرآن مجید اندر کیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور جتنی صحابیات نے، جتنی نیک سیرت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا صحابیات نے، انہاں دے کردار نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور نوجواناں نو صحابیات جیسا حیادار اللہ سانو بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔